ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه باب الصلاتی فی السطوحی باب ہے نماز پڑھنا گھر کی چھت پر والمنبری اور ممبر پر والخشبی جو لکڑی کا بنا ہوا ہو یا لکڑی پر قال کہا ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے ولم یرا الحسن باسن نہیں دیکھتے اس میں حسن بصری کوئی بھی حرج، یعنی انسان مکان کی چھت پہ نماز پڑھ رہا ہو، امام نیچے نماز پڑھا رہا ہو، لیکن یہ شرط ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی ہو۔ اگر امام کے آگے آ جائے مقتدی بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، تو بے شک وہ امام سے اونچی سطح پہ نماز پڑھ رہا ہے، نیچی سطح پہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہو جائے گی۔ جیسے دیکھو یہ اب جو ہماری مسجدیں ہوتی تقریباً طے خانے بن چکے ہیں عورتوں کے لیے، تو بھی امام پھر اوپر ہوتا عورتیں نیچے ہوتی ہیں، یا تقریباً پہلی مسجدیں کہ گیلریوں کے اندر عورتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے نماز پڑھنے کا، تو امام نیچے ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس باب میں یہ بھی حدیث آتی ہے کسی برف پہ انسان نماز پڑھے، کسی پل پہ انسان نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو نا سوال تو پیدا ہوتا ہے کسی پل پہ نماز کا ٹائم آ جائے تو پل کے نیچے بے شک گندا نالا چل رہا ہے، پل کے نیچے بے شک کوئی اور چیز ہے، ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں جب اس کے درمیان ہمارے درمیان ایک دیوار ہو۔ پل بھی ایک دیوار کی حیثیت ہوتی ہے نا، جیسے ادھر گندا نالا چل رہا ہے، ادھر گندی جگہ آگے دیوار ہے یا کوئی پردہ ہے، ہم اس کی اوٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب ہے نماز پڑھنا گھر کی چھت پر اور ممبر پر اور لکڑی پر۔ کالا کہا ابو عبداللہ نے ولم یرا الحسن و باسن نہیں دیکھا اس میں حسن بصری نے کوئی بھی حرج، ان یصلی یہ کہ نماز پڑھے الجم دن کسی برف کے ٹیلے پر، ولقناطیر اور پلوں پر، جو پل ہوتے ہیں نا جیسے یہ دریا کے پل ہیں یا اس کے علاوہ جو پل بنے ہیں، ہمارے دریا کے علاوہ پل بنے ہوتے ہیں نا، یا ہمارے شہروں میں رش کم کرنے کے لیے پل بنے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اوپر سے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ نیچے سے جا رہے ہوتے ہیں، تو اوپر والے پل پہ نماز پڑھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولقناطیری اور پلوں پر، و ان جرا اور اگرچہ بہہ رہا ہو اس پل کے تحتہا نیچے، اگرچہ بہہ رہا ہو تحتہا پل کے نیچے بولن کسی، یعنی پیشاب سمجھ لو، یا ویسے جیسے نالا گندا ہوتا ہے اس میں پیشاب سب کچھ ہوتا ہے، اور اگرچہ بہہ رہا ہو پل کے نیچے پیشاب، اوا فوقہا یا اس کے اوپر، و امامہا یا اس کے آگے، اذا کانا بینہما ستراتن جبکہ ان دونوں کے درمیان پردہ ہو، یعنی دیوار کا پردہ ہے، کپڑے کا پردہ، لکڑی کا پردہ، کوئی بھی پردہ ہے نا پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اور نماز پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی ظہر المسجد مسجد کی چھت پر، والامام اور امام یعنی امام نیچے تھا، وصلی ابن اور نماز پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سلجی برف کے ٹیلے پر۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال اخبرنا سفیان قال اخبرنا ابو حازم قال کا سوال کیا انہوں نے سہل بن سعد سے، من ای شیء المنبر کس چیز سے آپ کا ممبر بنایا گیا تھا، کیونکہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ اس تنے کے ساتھ ہی سہارا لے کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کا ممبر بن گیا، تنے کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث آتی نا کہ تنے کو اٹھا کے، کھجور کا تنا تھا نا، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کے یہ اپنا خطبہ دیا، نماز پڑھائی، تو جو تھا نا وہ تنا وہ اس طرح رونے لگا جیسے چھوٹا بچہ سسکیاں لے کے روتا ہے، تو آپ ممبر سے نیچے اترے، آپ نے اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا اور چپ کرایا جیسے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کے ذکر کے علیحدہ ہونے کی وجہ سے غم میں رو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد غالباً بعض روایتوں میں آتا کہ آپ نے اس کو دبا دینے کا حکم دیا تھا کہ لوگ کہیں اس کی پوجا نہ کرنی شروع کر دیں۔ تو اس کے بعد جب ایک عورت نے اپنے علاقے کے، سمجھو کہ جاؤ کی لکڑی کا نام آتا، جاؤ جیسے ہم کہتے ہیں ٹالی کی لکڑی، اس طرح کو لکڑی کی قسم ہوگی، اس کا اس نے ممبر بنوایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ اس پر خطبہ دیا کریں گے تو ہمیں ثواب ہوگا۔ اس لیے بعض خاندان میں ترخان جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، لکڑی کا کام کرنے والے، یہ مسجدوں کے ممبر بنانے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میرے جو نندوئی ہیں وہ بھی انہی میں ہیں، بہت مسجدوں کے ممبر بنوائے ہیں کہ جتنی دیر تک ممبر مسجد میں رہے گا، یہ ممبر کہیں کسی دور میں آ کے جب مسجد کو آگ لگی یا کسی چیز کو آگ لگی تو جل گیا تھا، ورنہ لکڑی کا ممبر خراب نہیں ہوتا نا۔ تو ممبر پر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس سے امام صاحب نے ثبوت لیا کہ اگر امام اونچی جگہ پہ ہے تو ہماری نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ یہ 3 سٹیپوں کا تھا،
3 सीढ़ियों वाला था। हाँ जी, 3 सीढ़ियों वाला, 3 का ही होता है, क्योंकि 3 के लिए 3 थी तो अभी आपने फरमाया कि मैंने पहली सीढ़ी पर पाँव रखा तो आमीन का, दूसरी पर रखा तो आमीन का, इस तरह तीसरी पर तो सवाल किया गया तो आपने कहा, मुझे फरिश्ते ने कहा है जिसने रमज़ान के महीने को पाया और जहन्नम से आज़ादी हासिल ना की उसका ना खाक आलूदा हो जाए। इस तरह माँ बाप की खिदमत के वाले के बारे में जिक्र भी आता है, इस तरह पाक पैगम्बर पर दरूद ना पढ़ने वाले के बारे में जिक्र में भी आता है। तो ये है चीज़ें सारी कि मिंबर 3 सीढ़ियों का था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाते कि मुक्तदी जान ले कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, लेकिन रुकू कर लेते, जब सजदे की बारी आती आप उससे नीचे उतरते और थोड़ा सा पीछे हट के ना सजदा करते, फिर जब खड़े होते फिर मिंबर पर खड़े होकर क़याम फरमाते, रुकू करते, फिर सजदे की बारी आती फिर नीचे होते। इस तरह आपने 2 रकतें पढ़ाई, 2 नफल पढ़ाए। तो इससे भी साबित हुआ है, तो ये मसला निकला कि मिंबर पर अगर खतीब है तो हम नमाज़ पढ़ सकते हैं उसके पीछे। इसके अलावा ये है कि इतना सा हम चंद कदम बिल्कुल सीधे हट के पीछे आ जाएं या थोड़ा सा सीधे हट के आगे चले जाएं तो हमारी नमाज हो जाती है। और ये नमाज मेरे ख्याल में नफली ये पढ़ते हैं कि कौन सी नमाज का जिक्र इस हदीस में आ रहा है। मिंबर के आगे तो नहीं होगी ना, क्योंकि हम इमाम से आगे चली जाएंगी, पीछे हो सकती है, मिंबर के ना बराबर हो सकती ना आगे हो सकती, क्योंकि बराबर भी नहीं हो सकती इमाम नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि हम इमाम के बराबर आ जाएंगी। इमाम के बराबर तब मुक्तदी नमाज पढ़ता है कि एक इमाम है दूसरा मुक्तदी है। अगर 2 लोग हैं तो फिर इमाम की बाएं जाना मुक्तदी खड़ा होगा, अगर लोग ज्यादा तो पीछे जाना का हुक्म है, तो फिर पीछे नहीं आप रहेंगे ना। तो बेशक आप जी इमाम की दाएं जानब, मैंने बाई कहा है, सॉरी, इमाम की दाएं, इशारा दाएं तरफ है तो ज़बान से बाई निकल गया, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। इमाम की दाएं जाना मुक्तदी होगा। अगर एक इमाम है, एक मुक्तदी मर्द है, एक मुक्तदी औरत है, इमाम के पीछे मर्द जाएगा, उसके पीछे औरत जाएगी, बेशक उसका अपना बेटा ही है जो है मुक्तदी, लेकिन इतना फ़र्क होगा। ठीक है, ये असूल बता रही है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहाँ सवाल किया उन्होंने, सहल बिन साद से, मिन अय्यि शैइन अल मिंबरु, किस चीज़ का मिंबर बनाया गया था या किस लकड़ी का मिंबर बनाया गया था। फ़काला, कहा, माँ बकिया फिन्ना से, नहीं बाकी रहा लोगों में, आलामो बही मिन्नी के, वो जानता हो मुझसे ज़्यादा, हुआ मिन असली अलगाबती, वो मदीना के, ये मदीना का कोई इलाका था गालिबन, हाँ ये ना जाओ की लकड़ी का जिक्र आता है कि जाओ की लकड़ी से मिंबर बनाया गया था, शायद ऊपर लिखा हुआ हो। तो बहरहाल ये जैसे एक बहुत मशहूर मारूफ लकड़ियाँ होती हैं ना, जिससे हमारे फर्नीचर बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, तो ये उन्होंने कहा मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता कि वो जो मिंबर था ना वो जाओ की लकड़ी का आमिला बनाया गया था, बनाया था उसको फलानुन मौला, एक फलान है जो आज़ाद करदा गुलाम थे, फलाना था फलाना औरत के, यानी एक औरत ने एक आज़ाद किया हुआ गुलाम था, उस गुलाम ने जाओ की लकड़ी से आपका मिंबर बनाया था, ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वकामा अलैहि, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए ऊपर या खड़े हुए उस पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना उमिला, जिस वक्त बनाया गया, वबूज़िया, और रखा गया, फस्तकबल अल किबला था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रुख हुए, कब्बरा, आपने तकबीर तहरीमा कही, वकामन नास खल्फा, और खड़े हो गए लोग आपके पीछे, फ़करा, बस आपने किरात की, वरका, और आपने रकू किया, वरका अन्नास खल्फहु, और रकू किया लोगों ने आपके पीछे, सुम्मा रफ़ा रासहु, फिर आपने अपना सर मुबारक बुलंद किया, सुम्मा राजा अलकह करा, हाँ कह करा आएगा, फिर लौटे आप उल्टे पाँव, फसदा, पस आपने सजदा किया अल अर्ज़, ज़मीन पर, क्योंकि सजदा तो मिंबर पर नहीं होना था ना। सुम्मा आदा अल मिंबरी, फिर दोबारा आप मिंबर पर लौटे, सुम्मा करा, फिर आपने किरात की, सुम्मा रका, फिर रफ़ा रासहु, फिर आपने रुकू किया, फिर आपने रुकू से सर मुबारक ऊपर किया, सुम्मा राजा, बस आप लौटे कह करा, अपने उल्टे पाँव, हत्ता सजदा बिल अर्ज़ी, यहाँ तक कि सजदा किया आपने ज़मीन पर, फहाजा शान हो, बस ये है मामला मिंबर का। काला, कहा अबू अब्दुल्ला यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अलैह, देखो 2 ही रखते हैं तो इसमें नफल ही साबित हो सकते हैं, क्योंकि 2 फर्ज सुबह के तो नहीं थे ये। काला, कहा अली इब्न अब्दुल्ला, अली बिन अब्दुल्ला ने सवाल किया मुझसे अहमद बिन हम्बल, अहमद बिन हम्बल ने, अनहा अज़ल हदीसी, इस हदीस के मुतल्लक, काला का व इन्नमा औरितु, और बेशक इरादा, इन्नमा अरतु, बेशक मैंने इरादा किया, अन्ना नबिया, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना थे, आला मिन नास, यानी कहते हैं कि
جب امام بن احمد بن حنبل سے سوال کیا نا اس حدیث کے متعلق، انہوں نے کہا اس سے میں نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا لوگوں سے اوپر ممبر پر تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اعلیٰ من الناسی، تھے وہ بلند، یعنی بلند مقام پہ لوگوں سے، فلا باسا، پس اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان یکون الامام اعلیٰ من الناسی، یہ کہ امام کھڑا ہو اوپر والی سطح پہ لوگوں سے، بحاظر حدیث، اس حدیث کے مطابق۔ کالا کا فقولت، پس میں نے کہا انا سفیان ابن عیینہ سے، پس بے شک سفیان بن عیینہ سے روایت کیا، کانا تھے یسألوا عن ھذا کثیرا، سوال کرتے اس حدیث کے متعلق بہت زیادہ، فلم تسمعوا منہ، پس آپ نے بھی یہ حدیث ان سے سنی ہے؟ کالا، کہا لا نہیں، یعنی کہا کہ پوری حدیث نہیں سنی میں نے، جیسے کہ پوری حدیث آئی ہے لیکن میں نے اس حدیث کا وہ حصہ اوپر والا سنا ہے کہ ممبر بنایا گیا تھا لکڑی سے، تو آپ نے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی۔ یہ سوال کرتے اس حدیث کے متعلق بہت زیادہ، بس کیا آپ نے بھی حدیث سنی ہے؟ کالا لا، کہا میں نے پوری حدیث نہیں سنی۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال کا اخبرنا یزید بن ہارون قال کا اخبرنا حمید الطویل، حمید سے ایک لمبی حدیث بیان ہوئی ہے۔ ان انس بن مالک، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سکتا ان فراسہ، گر پڑے اپنے گھوڑے سے، فجوشت ساقہ او کتف، پس زخم لگ گیا آپ کی پنڈلی پہ یا آپ کے کندھے پہ، یہ راوی کو شک ہے۔ وَإِلَى مِن نِسَائِهِ، الہ کا میں نا قسم بھی کر لیتے، اور قسم کھائی آپ نے اپنی بیویوں سے شہرن ایک مہینہ نہ ملنے کی، یا آپ نے الہ کیا اپنی بیویوں سے ایک مہینے کا۔ الہ کا واقعہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے، جب آپ کی بیویوں نے آپ سے خرچہ زیادہ مانگا تھا تو آپ ناراض ہو کے ان سے ایک مہینہ کے لیے علیحدہ ہو گئے تھے۔ اس وقت آپ کے پاؤں پہ موچ بھی آئی تھی، لیکن آپ کہاں تھے؟ مسجد کے اوپر بالا خانے میں، تو صحابی نیچے تھے، نماز پڑھتے تھے آپ کے پیچھے۔ الہ کیا یا قسم کھائی آپ نے عورتوں سے ایک مہینے کی، فجلسا، پس آپ بیٹھے رہے، فی مشروباتی لہو، ایک بالا خانے میں جو آپ کا تھا، درجتھا من جذوع النخل، یعنی سیڑھیوں والا، جذوع النخل کھجور کے تنے سے، فاتاؤ، کھجور کے تنے سے وہ سیڑھیاں بنی تھیں، جب سیڑھی بنی ہوتی ہے نا تو سیڑھی کے ساتھ چڑھ کے انسان بالا خانے میں چلا جاتا ہے۔ فاتاؤ اصحابہ، پس آتے آپ کے پاس صحابہ کرام، یعودونہ، آپ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے یا تیمارداری کرنے کے لیے، فصلی بہم جالسن، پس نماز پڑھائی آپ نے ان کو بیٹھ کر، وہم قیام، اور وہ لوگ کھڑے تھے، فلما سلم، پس جب آپ نے سلام پھیری، کالا، آپ نے فرمایا، انما جعل الامام، بے شک بنایا گیا امام، لیؤتم بہ، تاکہ اس کی پیروی کی جائے یا اقتداء کی جائے اس کے ساتھ، فاذا کبر فکبر، پس جب اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کرے، فَارْكَعُوا، پس تم بھی رکوع کرو، وَإِذَا سَجَدَ، اور جب سجدہ کرے، فَاسْجُدُوا، پس سجدہ کرو، وَإِن صَلَّىٰ قَائِمًا، اور اگر نماز پڑھائے کھڑے ہو کے، فَصَلُّوا قِيَامًا، پس نماز پڑھو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے، وَنَزَلَ، یہ پہلا حکم تھا۔ اس کے بعد پاک پیغمبر کی جو آخری نماز تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ کھڑے تھے، اور آپ کی دائیں جانب جو تھے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی کھڑے تھے، تو وہ پاک پیغمبر کی پیروی کر رہے تھے، اور ان کی پیروی ساری عوام کر رہی تھی، تو آپ کے آخری زندگی والا عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ تو یہ حکم پہلا تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا کہ امام بیٹھ کے پڑھائے تم بیٹھ کے پڑھو۔ اب امام جس حالت کے اندر مرضی ہے، ہمیں اپنی اپنی طبیعت کے مطابق کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ ہاں کو پیچھے مقتدی بھی بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ بس نماز پڑھو کھڑے ہو کے، ونزل، اور اترے آپ اپنے بالا خانے سے، لتیس و عشرین، 29 راتوں میں یا 29 دنوں میں، فقالو، پس کہا انہوں نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کا آلیت شہرن، بے شک آپ نے الہ کیا تھا ایک مہینے کا، یا قسم کھائی تھی آپ نے اپنی بیویوں سے ایک مہینے کی۔ فقالا، تو امام صاحب نے وہ مسئلہ اخذ کیا کہ آپ سیڑھیوں سے چڑھ کے بالا خانے میں چلے گئے، تو آپ کی ابتدا میں صحابہ کرام نیچے مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ فقالا، آپ نے فرمایا، ان الشہر 29 و 20، بے شک مہینہ کبھی 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ باب اذا صاب ثوب المصلی، باب ہے جب لگ جائے نماز پڑھنے والے کا کپڑا، امراتہ ہو، عورت کے ساتھ، یعنی وہ حائضہ ہو تو نمازی کا کپڑا حائضہ عورت کے ساتھ لگ جائے، اذا سجدہ، جب وہ سجدہ کرے۔ تو اس سے امام صاحب نے کئی مسئلے نکالے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر پہ، اس چٹائی پہ، اس قالین پہ، کچھ بھی سمجھ لو جو بچھایا ہوا تھا، تو چھوٹا سا وہ سمجھو کھجوروں کے چھلکوں کا، کھجوروں کے پتوں کا، جیسے ہماری پنکھیاں پہلی ہوتی تھی نا، اس طرح چٹائی تھی،
اس پہ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لیٹا کرتی تھی. تو بچپن کی ان کی عمر لیٹنے میں نا گھروں میں روشنی نہیں تھی, دیے نہیں تھے, چراغ نہیں تھے, تو آپ کے آگے جیسے جنازہ رکھا ہوتا نا ایسے لیٹ جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو جب آپ سجدہ کرتے تو آپ ان کو چھو دیتے, دبا دیتے, تو وہ اپنے پاؤں سے پیٹ سمیٹ لیتی. لیکن اس کے بعد اب پھر آپ لمبا قیام کرتے, پھر وہ نیند میں پاؤں سیدھے کر لیتی. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر عورت حیضہ ہے تو نمازی کے مسلے پر لیٹ سکتی ہے. جب آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے پاؤں کو دبایا تو ہاتھ بھی لگ گیا اور کپڑا بھی آپ کا چھوا گیا حیضہ عورت کے ساتھ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نہ ہی کوئی اس میں ممانعت ہے. حدثنا مسدد عن خالد قال اخبرنا سلیمان الشیبانی عن عبد اللہ ابن شداد عن میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نماز پڑھتے وانا حذاؤہ اور میں لیٹی ہوتی آپ کے آگے, وانا حائزن اور میں حائزہ ہوتی. فربما اور بعض اوقات اصحابنی صوبہ لگ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا, اذا سجدہ یہ لگ جاتا آپ کا کپڑا میرے ساتھ جب آپ سجدہ کرتے. قالت کہتی ہیں مکان وصلی الخمراتی اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے کھجوروں کی چٹائی پر. یہ الخمری جو ہے نا, یہ جیسے ہمارے گھروں میں ایک آدمی کے پڑھنے کی چٹائی مل جاتی ہے نا بازار سے, کہ مسلح ہوتا ہے نا, یہ کھجوروں کے پتوں سے یا کس طرح یہ بنائی ہوئی ہوتی تھی. باب الصلاتی علی الحصیری باب ہے نماز پڑھنا بوریے پر یا کھجوروں کی بنائی ہوئی چٹائی پر. وصلی جابر بن عبداللہ اور نماز پڑھی جابر بن عبداللہ نے ابو سعید نے فی السفینہ کشتی میں قائمان کھڑے ہو کے. کشتی چل رہی تھی, اب یہ نفلی نماز ہے, کشتی چل رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں چلتی تھی, اونٹ پہ تھے آپ, گھوڑے پہ تھے آپ, گدھے پہ, نو ٹینشن. لیکن نفلی نماز میں یہ وطر بھی آ جاتے ہیں, جو وطر ہے نا یہ فرض نہیں ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر پڑھتے یا آپ نفلی نماز پڑھتے, تہجد پڑھتے, کچھ بھی پڑھتے, تو نماز شروع کرتے وقت شرط آتی ہے کہ قبلہ رخ ہو نمازی کا منہ. اس کے علاوہ آپ جانتی ہیں کہ کشتی جدھر چلتی ہے, جیسے ہماری سواری چلتی ہے, ان سے تو اپنے راستے پہ چلنا ہوتا ہے نا, اس نے قبلہ رخ تو مکمل نہیں جانا ہوتا نا, تو آپ اپنی نماز کو مکمل کر لیتے. کشتی میں چل سکتے ہیں, کشتی چل رہی ہے, ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں, ہمت تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن جب نماز شروع کرنی, کشتی کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. اس کے بعد کشتی اپنا سفر کرتی جائے, جیسے وہ مڑے تم بھی مڑتے جاؤ گے ساتھ, تو تمہاری نماز ہو جائے گی. اگر نہیں تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو کشتی میں, اگر چکر آ رہے ہیں. ہوتا ہے نا کشتی چلتی تو انسان کھڑا نہیں بعض دفعہ ہو سکتا نا. نماز پڑھی جابر بن عبداللہ نے اور ابو سعید نے کشتی میں قائمان کھڑے ہو کے. قال الحسن اور کہا حسن یصلی نماز پڑھتے تھے قائمان کھڑے ہو کے, معلم تشکو علی اصحابی کا جبکہ نہ مشکل ہو تیرے ساتھی پر نماز پڑھنا. یہ دور معہا گھومتا رہے وہ بھی کشتی کے ساتھ, اللہ فقائدن اگر نہیں کھڑا ہو کے پڑھ سکتا تو فقائدن پس بیٹھ کے نماز پڑھ لے. چلنے والی کشتی ہے, چلنے والی سواری میں سب. میرے بیٹا اب تو بہت سارے ہمارے پاس کتب نما آلے موجود ہیں جو ہمیں سمندروں کے اندر بھی مسئلے اس قسم کے میں نے سنا تھا پیچھے کافی دیر کے نکلے ہوئے ہیں, جس پر یہ کتب نما آلہ لگا ہوتا, ہم جہاں کہیں مسئلہ بچھائیں وہ بتا دیتا کہ تمہارا قبلہ کدھر ہے. اب تو بڑی سہولتیں ہیں. لیکن بیٹا جب کشتیوں میں چلنے والے لوگ ہوتے, سورج نکلتا ہے پتہ چلتا ہے, چاند ستارے نکلتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ چاند نکلا ہے, یہ ہماری سمت چل رہی ہے. اس طرح اگر کوئی تھوڑا بہت بالکل تھوڑا بہت فرق پڑ جائے تو اس میں کوئی بات نہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, تم جس طرح بھی منہ کرو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ ہوتے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن انس بن مالک ان جدتہ ملیکہ. بعض نے کہا کہ نانی ہے, بعض نے کہا دادی ہے. بے شک نانی یا دادی ملیکہ نے دعت رسول اللہ دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لطعام کھانے کے لیے بلایا آپ کو کھانے پر. صنعتہ لہ جو آپ کے لیے ہی کھانا تیار کیا گیا تھا. فاکل منہ پس آپ نے کھایا اسے, ثم قال پھر آپ نے فرمایا قوموا کھڑے ہو جاؤ, فلیصلی لکم پس میں تمہیں نماز پڑھاؤں. نفلی نماز کا ٹائم ہوگا یا اللہ جانے فرضی کا ہوگا, پس میں تمہیں نماز پڑھاؤں. کالا کہا انسن کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فقمت الی حصیری پس میں کھڑا ہو گیا اس چھوٹی چٹائی پر, لنا جو ہمارے گھر کی بنی ہوئی تھی. کا دس ودا من طولی ما لبسا, تحقیق چٹائی کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا لمبا استعمال کرنے کی وجہ سے. یہ کھجور کے پتے جب ہوتے ہیں, کھجور کی پنکھیاں ہوتی تھی, کھجور کی چھابیاں نہیں ہوتی روٹیاں رکھنے والی, ہمارے وقتوں میں وہ ہوا کرتی تھی. اس میں اگر ہم پونا رکھ کے روٹی رکھ لیں تو روٹی گرم رہتی ہے. اب تو ہمارے ہاتھ پاٹ چل پڑے ہیں نا, لیکن اوپر بھی اس طرح کی چھابی سے اگر ڈھانپا ہوا ہو, موٹا پونا ہو, تو روٹی ہاتھ پاٹ کی طرح گرم رہتی ہے. یہ کھجور کے پتوں کی چھابیاں ہوا کرتی تھی, اور میں نے اس سے اس کا اندازہ لگایا جب ہم اس چھابی کو یا پنکھی کو بہت دیر تک استعمال کر لیتے اس کا رنگ بھی سیاہ ہو جاتا.
تو ایسے کہتے کہ چٹائی بنی تھی لیکن بہت دیر استعمال کرنے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو چکی تھی. فنزہتہ، بس ہم نے چھڑکا بو اس چٹائی پر بیمائن پانی. فقام رسول اللہ، چٹائی پر پانی چھڑکا تاکہ اور زیادہ صاف ہو جائے نا. بس کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وصففت، اور صف بنائی میں نے. ورگتیم، اور یتیم، یتیم اس کا نام تھا، لقب تھا، نام تو اس کا اور تھا. صف بنائی میں نے اور یتیم نے، دو ہو گئے نا. وراؤ، آپ کے پیچھے. والعجوزہ من ورائنا، اور جو ملائکہ تھی نا، بوڑھی مائی دادی تھی یا نانی تھی، وہ ہمارے پیچھے تھی. تو ثابت ہوا کہ مرد امام کے پیچھے ہوں گے، ان کے پیچھے عورت کھڑی ہوگی. وصلی لنا رسول اللہ، پس نماز پڑھائی آپ نے ہمیں، یا نماز پڑھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رکعتین، دو رکھتے. تو جب گھر میں نماز پڑھائی ہے رکھتے ہیں دو، تو یہ نفلی نماز ہے. فرضی نماز مسجد میں آپ پڑھایا کرتے تھے. تو بہرحال یہ آپ نے ان کو نماز پڑھائی. تو ثابت ہوا اگر کسی کے گھر ہم جائیں کوئی دعوت پر، تو ہم میں سے کوئی مرد ہو تو ہم کہیں ہمیں دو نفل ہی پڑھا دو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پڑھ کے انسان دعا کر لے، گھر والوں کے لیے کھانے کے اندر برکت کی دعا کر لے. سمن صرفہ، پھر نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو گئے یا واپس پھرے. باب الصلاۃ علی خمراتی، باب ہے نماز پڑھنا کھجور کی چٹائی پر. جب بھی خمرات آئے گا یہ کھجور کی چٹائی ہی اس کو پڑھا جائے گا. حدثنا ابو ولید قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنا سلیمان الشیبانی عن عبد اللہ بن شداد عن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت، کہتے کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی علی الخمراتی، نماز پڑھتے کھجور کی چھوٹی چٹائی پر. یعنی خمراتی کا انہوں نے یہ بھی ایک معنی کیا ہے کہ چھوٹی چٹائی ہوا کرتی تھی. ہمارے گھروں میں چٹائیاں لمبی لمبی بھی ہوتی ہیں نا، یعنی کئی لوگ اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ چٹائی جیسے ہمارے گھروں میں شروع میں ہوا کرتی تھی، اب بھی ہوں گی کہیں لیکن ٹوٹ گئی ہیں نا، کہ بس ایک آدمی کی نماز پڑھنے کے لیے وہ چٹائی جو ہے ہماری یہ بنی ہوئی نیلن کی یہ بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح کی چٹائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے الخمراتی، کھجور کی چھوٹی چٹائی پر. باب الصلاۃ علی فراشی، باب نماز پڑھنا بستر پر. دیکھو نا، یہ بستر چارپائی کا نہیں، یہ بستر بیڈ کا نہیں، یہ بستر زمین کا. کیونکہ ہماری پنجابی زبان میں کہتی محمدی بستر لگا لو، تو ایسے ہوتا نا. اگر گھر کے لوگ زیادہ ہیں، فیملی زیادہ ہے، تو بعض دفعہ ہم چارپائیاں سردیوں کے اندر نہیں بچھاتے ہیں. گرمیوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کمرے میں اے سی لگا یا ایئر کولر لگا ہوا ہے تو قالین بچھا ہوا، ہم اس پہ سب گدے بچھا کٹے سو سکتے ہیں نا. تو اس طرح کا یہ ماحول ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ ہم بیڈ پہ نماز پڑھنی شروع کر دیں، کیونکہ زمین ہے، زمین پہ نماز پڑھنے کی چٹائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بیٹے کمرے میں کب بیڈ تھے، کب چارپائیاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا. یہ انہوں نے 2 نمبر جو نقشے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں. یہ کل پرسوں بھی ایک میسج آیا کہ یہ پاک پیغمبر کے کپڑے ہیں تو آپ اس کو شیئر کریں. میں نے کہا مسرا بیٹا کبھی نہ شیئر کرنا. ان کے پاس ہی کپڑے آ گئے پاکستانیوں کے بعد پاک پیغمبر کے 1400 سال 14.5 سال پہلے کے. تو یہ انہوں نے نا سمجھو مشہوری کے لیے ایسا کیا ہوا ہے. ہمارے اس محلے میں جب ہم نئے آئے نا تو ہماری یہ مسجد تنویر الاسلام، آپ نے پتہ دیکھی بھی سنی بھی ہے. اس میں نا پاک پیغمبر کی پگڑی مبارک آ گئی. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈھونگ رچایا ہوا ہے یہ اپنا فنڈ اکٹھا کرنے کا، اور کہا یہ پاک پیغمبر کی پگڑی، اور انہوں نے فنڈ لگا دیا. جناب جی لوگ جا رہے ہیں، فنڈ دیے جا رہے ہیں، پگڑی کو دیکھ کے آ رہے ہیں. پر نہیں، دیوبندی ہیں تو کتنا زیادہ جھوٹ ہوا بیٹا. اگر پاک پیغمبر سے حدیث ثابت نہیں، ہم نے کہا حدیث ثابت ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. وہ پگڑی سونے نبی کی نہیں ہے. میں کہتی لاہور کئی مرتبہ بتانے والے بتایا کہ داڑھ ہنو مبارک کہ آپ کی داڑھ آ گئی. لو آپ کی داڑھ، تمہیں پتا ہے کہ آپ کی داڑھ اکھڑی تھی، آپ کے دان جو جنگ عہد میں اکھڑے تھے وہ تمہارے پاس آ چکے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ جو عرب کے لوگ، قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ، قریش کے لوگ، ان کے پاس تو نہیں ہے اور تمہارے پاس آ گئے. یہ ان لوگوں نے اپنی مشہوری کے لیے سارا ایک ڈرامہ کیا ہوا ہوتا ہے، فلم بنائی ہوتی ہے. ایسی بات پہ کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، جو آپ کا کمرہ تھا بالکل چھوٹا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ہاتھ کھڑے ہو کے لگائیں تو چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا، اتنی نیچے چھت تھی. اور اتنا چھوٹا کمرہ تھا، تبھی تو چٹائی کی بچھی ہوئی ہے تو وہ لیٹی ہوئی ہیں تو آپ کے آگے آ جاتی ہے. اگر کمرہ بڑا ہوتا، قالین بڑا ہوتا، بستر بڑا ہوتا تو کونے میں سوئی ہوتی، آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہوتے. کیونکہ آپ کا کمرہ اتنا چھوٹا تھا تو وہاں چارپائیاں کیسے بچھنی تھی، وہاں کیا بیڈ روم ہونے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لگاؤ دنیا کی طرف نہیں تھا. آپ نے تو یہی فرمایا تھا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل. جیسے انسان مسافر ہوتا ہے، راہ چلتا راہی ہوتا ہے، اس طرح دنیا کے اندر زندگیاں بسر کرو. لیکن ہم تو دنیا میں بہت سارا مصروف ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کرے. باب الصلاۃ، کیونکہ ہماری مجبوریوں سے اگر ہم نے کچھ بنایا ہوا تو اللہ تعالی ہم سے حساب نہ لے، اللہ ہمیں معاف کر دے. باب الصلاۃ علی فراشی، باب ہے نماز پڑھنا بستر پر. وصلی، نماز پڑھے انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
علا فراشی اپنے بستر پر، وکالا انس اور کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کننا نصلی مع النبی تھے ہم نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا پر سجدہ کرتا ہم میں سے کوئی کلا صوبی اپنے کپڑوں پر، یعنی یہ اس وقت کی بات جب زمین تپ گئی، کنکریاں اور زمین کے سنگریزے تپ گئے تو کپڑا رکھ کے، جو کندھے پہ کپڑا ہوتا ہے بعض مردوں کی، یا رومال ہوتا ہے چھوٹا موٹا، وہ سجدے والی جگہ پہ رکھ دیا کہ اتنی تپی زمین تھی کہ ہمارے ماتھوں کو جو تپش برداشت نہ ہوتی، تو اس طرح اگر ہم کپڑا رکھ لیں، کوئی چیز رکھ کے نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابی نضر مولا عمر بن عبید اللہ، جو آزاد کردہ غلام تھے عمر بن عبید اللہ کے، ان ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن ان عائشہ تھا، اور روایت کرتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زوج نبی کی جو بیوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہا قالت بے شک کہتی، کنتو انام بین یدی، تھی میں سوئی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، یا سوئی ہوتی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورج لاگا اور میرے دونوں پاؤں فی قبلتے ہی قبلے میں آ جاتے، فیضا سجدہ پس آپ سجدہ فرماتے، غمزانی دبا دیتے میرے پاؤں کو، فقبضت رجلیا پس میں سمیٹ لیتی اپنے پاؤں کو، ویزا کاما اور جب کھڑے ہو جاتے، بسطہما نیند میں دوبارہ میں اپنے پاؤں پھیلا دیتی، قالت کہتی ہیں، والبیوت یومئذ اور گھر اس دن لیس فیہا مصابیح نہیں تھے ان میں کوئی بھی چراغ، وہ بیٹا گناہ نہیں ہے حدیث کے مطابق، یہ دیکھو نا لاپرواہی میں ہے کہ نیند میں جان بوجھ کے جاگنے کی حالت میں نہیں، کم سنے کی عمر ہے، لیکن جب سو جاتی تو آپ کھڑے پڑھ رہے ہیں قیام کر رہے ہیں تو ان کے پاؤں آپ کے آگے سیدھے ہو جاتے تو کہتے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث میں آ رہا کہ میں جنازے کی طرح بالکل واضح آ گیا، جیسے جنازہ کھڑ پڑا ہوتا ہے ایسے میں آپ کے آگے ہی لیٹ جاتی، تو اسے ثابت ہوا کہ بعض عورتیں اتنا برا جانتی ہیں، ہمارے چھوٹے بچے ہم ان کو لٹا لیں، جگہ تھوڑی ہو تو ہم ان کو آگے لٹا لیں، کہتی ہائے ہائے اللہ رحم کرے نیش جنازہ پڑھ رہی ہے، تو یہ بات غلط ہے نا، بچہ سویا ہوا آپ نے نیند تو ماں کھڑی ہو کے نماز پڑھ لے گی تو جنازہ ہو جائے گا، اللہ معاف کرے، لیکن دیکھو حد الوسع میں کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ ایسی مجبوری ہے کہ وہ نیند میں اپنے پاؤں بکھیر دیتی ہیں پھیلا دیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا مثال ہے کہ ہم نے بچہ ہی لٹایا اپنے ساتھ لیکن بچہ نیند میں گھومتا ہے، جیسے بڑا گھومتا بچہ بھی گھومتا ہے، اگر گھومتے گھومتے بچہ ہمارے آگے آ جائے نا، ہم اس پہ جیلس نہ ہوں بلکہ لیٹا رہنے سجدہ کریں تو اس کو سائڈ پہ کر لیں، تو ایسا ہو جاتا ہے جب ہمیں ثبوت ملتا ہے، ہمیں گنجائش ملتی ہے، ہمیں خام خواہ اپنی جان کو مشقت میں نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، پھر بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ چار بائی کی جو سائڈ ہوتی ہے ہمارے لیے سمجھو کسی طرح بن جاتی، چار بائی بھی کو لیٹا ہوا تو بالکل نماز ہوتی، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ بنائے بیٹھے، یہ ہے وہ بال کی کھال اتارنا، لیکن دیکھو میں یہ جانتی ہوں سونے اللہ کیسا غربت کا دور تھا، گھروں میں چراغ ہی نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات تھی، سید عائشہ فرماتی گھر میں چراغ بھی نہیں تھا کہ میں آپ کا چہرہ رج رج کے دیکھ لوں، کیونکہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اتنی غربت کا دور تھا، جب آپ فوت ہوئے گھر میں کچھ بھی نہیں، الماری کے اندر تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں اور کونے میں ببول کے پتے ہیں جن کو ہم جلا کے کبھی روٹی پکا لیا کرتی تھی، اور گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حدثنا جب انسان اس حال میں تو اس کی جو فکر ہوتی ہے وہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، جب ہم دنیا میں بہت وسیع اپنا سامان کر لیں تب ہمارے دھیان اپنے دنیا کے سامان کی طرف ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی آخرت کی لگاؤ لگا دے تاکہ ہم بھی کچھ اپنی آخرت کے لیے کر لیں۔ حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة بشک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اخبرت خبر دی اس کو ان رسول اللہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی تھے نماز پڑھتے، واہیا بینہ بین القبلۃ اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان ہو جاتی ہے، لا فراشی اپنے بستر پر، حال جو گھر کا بستر تھا، یعنی گھر کا بستر سے مراد وہی جیسے کمرے کے اندر کوئی چٹائی بچھی ہوئی ہے، اور وہ آپ کے اور قبلہ کے درمیان لیٹ جاتی ہیں گھر کے بستر پر، اعتراض الجنازہ جس طرح کے جنازہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا لیث عن یزید عن عراقی عن عروہ ان نبی بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی تھے نماز پڑھتے، وعائشہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معترضۃ بینہ و بین القبلۃ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی، یعنی لیٹی ہوتی آپ کے اور قبلہ کے درمیان،
الفراش بستر پر، الذی ینامان وہ جس بستر پر ہم دونوں سوتے تھے، یعنی جو بستر مستقل ان دونوں کے سونے کا تھا نا، اسی بستر پر سیدہ عائشہ لیٹی ہوئی ہیں. آپ نے نماز شروع کر دی ہے، وہ کبھی ٹانگیں آگے کر لیتی ہیں، کبھی آپ ان کو پیچھے کرنے کا کہہ دیتے ہیں. تو وہ بستر جس پر دونوں میاں بیوی سویا کرتے تھے، وہ چٹائی ہی تھی جس پر سو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. میں بیٹا ہم تو ایک ہفتے کے لیے اعتکاف میں جاتے ہیں تو کتنا سامان ہوتا ہے اللہ جانتا ہے. میں کبھی غور کرتی ہوں کیونکہ میں بھی کافی چیزیں لے کے جاتی ہوں. یہ ہوتا ہے کہ گھر دور ہے، گھر کے ساتھ رابطہ کروں، یہ لا دو وہ لا دو. وہ سامان جو ہوتا ہے نا وہ آرام کا نہیں ہوتا بلکہ ہماری ضرورت کا ہوتا ہے. لیکن دیکھو پھر بھی ہمیں کچھ اوپر لینے کے لیے چاہیے، کچھ بچھانے کے لیے چاہیے، کچھ تکیہ چاہیے، کچھ کیا چاہیے، کچھ کیا چاہیے. اتنا سامان ہوتا ہمارے ساتھ کہ ہمیں تعجب ہوتا اپنے پہ. نہ ہم نے یہاں کو کھانا بنانا، نہ کچھ پکا پکایا کھانا، نہ پھر برتن کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، صابن، کھانا پینا، میڈیسن. یا اللہ یہ دنیا کا صرف 8 دن کا ہمارا سفر، 10 دن کا، 8 نہیں سوری 10 دن کا یا 9 دن کا. تو یا اللہ جو سفر مستقل طور کے بعد اس میں ہم سفر کے بعد ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پھر سفر سامان نہیں ہوگا. اور وہ سفر بھی آخرت کا اتنا بھیانک سفر ہے، اگر ہم ایک ایک چیز پہ غور کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. نزا کے وقت کے بارے میں، قبر کے حساب و کتاب کے بارے میں، برزخی زندگی کے بارے میں کیا حالات ہے قبرستان کے. کبھی دیکھو کبھی سوچو. جب میں اپنی امی جان کی قبر پہ گئی نا، ہم گئی تھی، ہمارے امی جان جب فوت ہوئے، وہ میں نے سارا لکھا ہوا ان کے پاس ہی ہمارے دیکھتے ان کی روح پرواز کی. ان کے ماتھے پہ ایسا پسینہ آیا کہ موتیوں کی طرح، بڑا وائٹ ان کا رنگ تھا ٹپکا. لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ امی کی روح پرواز کر رہی. تھوڑا سا ان کی سانس کو رکاوٹ آئی، لیکن میں نے کہا مینا میری نظر نہیں کام کر رہی، میری عینک کو کچھ ہو گیا. میں نے بہانہ لگایا، لیکن جب ایسے ہاتھ پھیرا تو موتیوں کی طرح پسینہ پھر آیا. امی جان نے دائیں طرف دیکھا ہے تو اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی. لیکن وہ ٹائم تھا عصر کی نماز کے بعد کر، بہت لوگ امی کی بچیاں پڑی ہیں آپ کا دیدار کرنا چاہتے تھے. دن کو 10 بجے امی جان کا جنازہ ہوا، رات گزری. آخر پتہ ہے کہ ماں کے فوت ہونے کے بعد لگتا ہے پتہ کہ ماں کیا چیز ہے. ابا جی کہتے ہیں بیٹا امی کا گھر دیکھنا ہے. ہم نے کہا ابا جی دل کرتا جائیں گے نہیں، رات قبر تھی. ہم جب گئی صبح کا سمجھو کہ درس کے بعد کا ٹائم تھا، لیکن جب ہم گزر کے گئی نا اس جنازگاہ سے تو انہوں نے بہت فیصلہ باد جامع سلفیہ کے پاس ہے نا قبرستان، خوبصورت بنایا ہوا ہے کہ جہاں جنازہ لے کے جاتے دونوں طرف پودے لگائے، بڑا اچھا. لیکن جب جا کے دیکھا تو یوں لگا کہ سارے قبروں میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں. لیکن ساری محنتیں مشقتیں کرنے کا ٹائم ختم. اب تو وہ اللہ کو بتائے نا کہ کون یہ اللہ کی رضا کے لیے سویا اور کون عذاب کے اندر ہے. لیکن جب قبر پہ گئے تو ہم نے یہ بات نا الفاظ سے کہ سونے اللہ ہمارے امی جی تھک تھک کے تیرے پاس آئے. انہوں نے دین کی طرف بڑی محنتیں کی تھی، کیونکہ ان کے حق میں دعا کی، دعا کر کے واپس آ گئے. تو یہ ہے کہ ان کی زندگی دنیا کی اتنی مختصر تھی، اتنی مختصر تھی کہ ساری رات بھی انہوں نے بچیوں کے دھیان میں جاگنا ہوتا تھا، مطالعہ کرنا ہوتا تھا، ہر تھوڑا بہت سوتے تھے. لیکن جب ان کو کینسر کا پھوڑا نکل گیا انہوں نے بالکل آرام چھوڑ دیا. ہم سے تعلق ختم ہو گیا. چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. کا بیٹا یہ بیماری لینے آئی ہے. انہوں نے اس قدر توجہ کے ساتھ یہ باتیں کی، سمجھو کہ رشک کی بات ہے کہ ان کو تہجد کے ٹائم پہ دورہ ختم ہو جانا، درد بڑی سخت ہوتی تھی اس پھوڑے کی. اور جب ضحیٰ کے نفلوں کا ٹائم تھا آرام آ جانا. ہم نے کہا امی جان لیٹ جو، کہنا بیٹا لیٹنے کا ٹائم ہے کہ اللہ کی عبادت کا ٹائم ہے، جس کو اللہ توفیق دے. لیکن یہ اندازہ لگایا اور دل میں آتا بھی ہے کہ یا اللہ دنیا میں محنتیں کر لیں، جب قبر میں چلے جائیں گے پھر کسی نے نہیں کہنا اٹھ کے کچھ کرو. جا کے دیکھو لگتا کہ سارے چپ چپان ہے اور خاموشی ہے اور کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ بنائے. قبر کے معاملے کو یاد کریں، حشر کے معاملے کو، قیامت کو یاد کریں، پرصراط کا گزرنا یاد رکھیں، اندھیرے والا راستہ یاد رکھیں. نامہ اعمال کے ملنے کا ٹائم ہمارے ذہن میں ہو تو بیٹا پھر ہمارا دل دنیا سے نہ لگے. بس اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہوتی ہیں آپ کے اور قبلہ کے درمیان اس بستر پر. الذی وہ بستر ینامان علیہ، یہ دونوں یعنی پاک پیغمبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سویا کرتے تھے. باب السجود علی الثوب فی شدت الحر، باب سجدہ کرنا کپڑے پر سخت گرمی کی شدت کی وجہ سے. وقال الحسن کان القوم یسجدون علی الامامۃ، یعنی کہا قوم نے کہ سجدہ کرتے تھے اپنے امامہ پر. امامہ ایک کپڑے کی پگڑی ہوتی ہے تو اس کو کھول کے کپڑے کی شکل میں اپنے سجدے والی جگہ پہ رکھ لیا کرتے ہوں گے. کلن سوتی یہ نا کلن سواتی ہے، یہ ٹوپی کو کہتے ہیں. کلن سواتی ٹوپی کو کہتے ہیں. تو دیکھو نا اگر کپڑے کی ٹوپی بنی ہے تو اس کو ہم رکھ دیں تو وہ بھی کپڑے کی طرح بیٹھ جاتی ہے. اور قوم کے لوگ تھے سجدہ کرتے اماموں پر.
والقلن سواتی اور ٹوپیوں پر، وَيَضَعُهُ فِي كُمِّهِ اور ہاتھ ان کے آستینوں میں ہوتے، آستینوں میں ہوتے، یعنی گرمی کی شدت کی وجہ سے انہیں اپنے ہاتھوں کو گرمی سے بچایا ہوا ہوتا جب کہ یہاں میں ہوتے۔ حدثنا ابو الولید هشام بن عبد الملک قال اخبرنا بشر بن المفصل قال حدثني غالب الکتان عن بکر بن عبد اللہ عن انس بن مالک قال كنا نصلي مع النبي، تھے ہم نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فیاضا وحدنا بس رکھ لیتا کوئی ایک ہم میں سے، طرف الثوبی کپڑے کے کنارے کو، یعنی اپنا من شدت الحری گرمی کی شدت کی وجہ سے، فی مکان سجودی اس جگہ میں جہاں وہ سجدہ کرتے۔ باب الصلاۃ فی النعال، باب نماز پڑھنا جوتوں میں، نیا جوتا پہن کے اب بھی ہم شکرانے کے نفل پڑھ سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خام خواہ تکلف نہیں کرنا کہ جوتا رکھنے کی جگہ بھی ہے اور ہم جوتا پہن کے نماز پڑھیں، وہ لوگ مایوس سمجھتے ہیں۔ اس وقت ایک مشکل معاملہ تھا کہ مسجد میں جوتے رکھنے کی جگہ نہیں تھی اور جوتے چور اس وقت بھی موجود تھے، تو اس حالت میں اگر جوتی پاک ہو تو انسان نماز پڑھ سکتا، اور سمجھو کہ دلیل کے لیے جواز کے لیے جب نیا جوتا کو لے تو اس کو پڑھ کے 2 نفل پڑھ لے یا نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جوتے میں نماز ہو جاتی، یہودی کہتے ہیں نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے، لیکن اب خام کا تکلف نہیں کرنا کہ جوتا رکھنے کی جگہ بھی ہے، ہم اس کو صاف جوتا، کیونکہ دیکھو ہمارے کالینوں پہ آنا جانا ہوتا ہے، ہمارے واش روم کی جوتیاں الگ ہوتی ہیں، جو ہماری جوتی جامعہ جانے والی ہے گھر میں وہ جوتی صاف ہوتی ہوئی مسجد میں لے کے جاتی ہیں، اگر کہیں گم ہو جانے کا ڈر، میں اس کو شاپر میں ڈال کے اپنے برقعے کے اندر بھی لپیٹ سکتی ہیں، اس کو آگے بھی رکھ سکتی ہیں۔ اگر جوتا آگے پڑا تو ہائے اللہ نماز پڑھے جوتا آگے پڑا ہے، جب جوتا پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو جوتا آگے پڑا تو کیا پرابلم ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہم لوگوں نے اتارنا تو حدیث میں آتا ہے کہ دائیں جانب نہ اتارو نماز پڑھنے مسلے کے، کیونکہ دائیں جانب اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں ہماری حفاظت کرنے والے میں، اور بائیں جانب جوتا اتار لو بشرطے کہ بائیں جانب کسی دوسرے کی دائیں جانب نہیں ہے، ورنہ پیچھے اتار دو، یہ اصول بتا دیا گیا، تو جوتا آگے پڑا ہماری نماز ہو سکتی، کوئی حرج نہیں اس میں۔ باب نماز پڑھنا جوتے میں، حدثنا آدم بن ابی ایاس قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنا ابو مسلمۃ سعید بن یزید الازدی قال کا سال تو سوال کیا میں نے انس بن مالک سے، کان نبی کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نماز پڑھتے، فی نعلی اپنے جوتوں میں، قال نم کا ہاں۔ باب الصلاۃ فی الخفاف، باب ہے نماز پڑھنا موزوں میں۔ حدثنا آدم قال کا شعبۃ عن الاعمش قال کا سمعت ابراہیم یحدث عن حمام بن الحارث قال رأیت جریر بن عبد اللہ بالا ہی ہے نا، ہاں جی، پیشاب کیا، ثم توضا پھر وضو کیا، مسح علی خفیر مسح کیا اپنے موزوں پہ، ثم قام پھر کھڑے ہوئے، فصلی پس نماز پڑھی، فسئل پس سوال کیا گیا، فقال پس کہا رأیت النبی کیا تو نے دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ثنا مثل ھذا اس کی مثل کرتے، قال کہا وہی نے کہا کہ تم موزے پہ مسح کرتے آپ کو دیکھا گیا تھا، قال کہا ابراہیم فکان یعجبہم، یہ حدیث بہت اچھی ہے، یعنی اس میں کوئی تعجب نہیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ نے جرابوں پہ مسح کیا ہے، لأن جریرن کانا من آخری من اسلم، کیونکہ جریر بن عبداللہ جو ہے نا یہ سب سے آخر میں اسلام لائے ہیں، یہاں سب سے آخری ان شخصوں میں سے جو اسلام لائے، جو آخر میں اسلام لائے انہیں پاک پیغمبر کا آخری دور دیکھا تو وہ دور ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ حدثنا اسحاق بن نصر قال اخبرنا ابو سامہ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغیرہ بن شعبہ کالا کا وضعت النبی، وضو کروایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پس مسح کیا اپنے لاخو پہ اپنے موزوں پر، وصلی اور آپ نے نماز پڑھی۔ بابو اذا لم یتم السجود، باب ہے جب نہ پورا کیا جائے سجدہ۔ حدثنا سلط بن محمد قال کا اخبرنا مہدی عن واصل عن ابی وائل عن حذیفہ انہ رأى، بے شک دیکھا ایک آدمی کو لا یتم رکوع، کہ وہ رکوع بھی پورا نہیں کرتا، ولا سجود اور سجدہ پورا نہیں کرتا، یہ مسیح الصلاۃ والا آدمی کی بری نماز پڑھتا ہے۔ فلما قضا، کہ رکوع سجود یہ نماز کے رکن ہیں، پس جب پورا پڑھ لیا اس نے نماز کو، قال لہو کہا اس کے لیے حذیفہ نے، ما صلیت تو نے نماز گویا پڑھی نہیں ہے، کالا کہا راوی نے میرا خیال ہے، یعنی وہاں سے وہ میرا گمان ہے، کالا یہ کہا تھا لو متا علی غیر سنت، اگر تو اس طرح نامکمل نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے تو سنت کے علاوہ، یعنی غیر سنت پر پڑھے، جو غیر سنت پر مرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی شریعت کے خلاف تو مرے۔ بابو یبدی ذبائحہ، باب ہے کہ ابتدا کی جائے، علیحدہ کیا جائے اپنی کوہنیوں کو،
یعنی اپنی کوہنیوں کو اپنے پیٹ سے علیحدہ کیا جائے، وہ جافی جنبی بھی سجودی، اور نہیں پہلا کھلا رکھا جائے بغلوں کو، بابو یبدی ذبعہ، باب ہے کہ کھلا رکھا جائے بغلوں کو، وہ جافی جنبی بھی سجودی، اور علیحدہ رکھا جائے کوہنیوں کو پسلیوں سے۔ حدثنا یا ابن بکیر قال کہ حدثني بکر بن مضر عن جعفر عن ابن ہرمزہ عن عبداللہ ابن مالک ابن بحینۃ ان نبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اذا صلی، جب نماز پڑھتے، فرد بین یدیہ، علیحدہ رکھتے اپنے ہاتھوں کو سجدے میں۔ اب دیکھو نماز کے طریقے بالکل ہمارے پاس پریکٹیکل کر کے تصویریں آئی ہوتی ہیں، اس کو بھی دیکھ لیا جائے، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں جس میں ہم اپنی نماز کو درست کر سکتی ہیں۔ حتیٰ یبدو بیاض البطیہ، یہاں تک کہ دیکھی جاتی ہے آپ کی بغلوں کی سفیدی۔ قال لیث حدثني جعفر بن ربیعہ نحوہ، انہیں اس کی مثل حدیث کو بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قبلہ بدلا ہے تو اس کے بعد کا بیان ہے۔ باب فضل استقبال القبلہ، باب فضیلت قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنے کی۔ یستقبلو، قبلہ رخ کیا جائے، باطراف رجلہ، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو، القبلہ قبلے کی طرف، انہیں پاؤں کو مروڑ کے ایسے کر کے انگلیوں کو قبلے کی طرف کیا جائے۔ قال له ابو حمید عن النبی، کہا ابو حمید نے روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدثنا عمرو بن عباس قال اخبرنا ابن مہدی قال حدثنا منصور بن سعد عن میمون بن سیاہی عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے نماز پڑھی ہماری نماز کی طرح، واستقبل قبلتنا، اور اس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، واکلا ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھایا، فذالک المسلم، پس یہ مسلمان ہے، الذی وہ جو لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول اللہ، ذمۃ رسول اللہ، کہ کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ اللہ کے لیے ہے، یا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا اور پاک پیغمبر کی پناہ میں آ گیا۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتہی، پس نہ طلب کرے تم سے اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ۔ جس نے نماز کو صحیح نہیں پڑھا، اللہ ذمہ طلب کرے گا کہ میں نے تیرے پر ذمہ داری سونپی تھی نماز پڑھنے کی، تو نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال میں جواب دے، دعا کرو ہم سے اللہ سوال نہ کرے، کیونکہ ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کوشش کریں نمازوں کو صحیح کرنے کی۔ حدثنا نعیم قال اخبرنا ابن مبارک عن حمیدی طویلی، حمید سے طویلی حدیث آتی ہے، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امرت کا حکم دیا گیا ہوں میں، ان اقاتل الناس، یہ کہ میں لڑائی کروں ان لوگوں سے، حتیٰ یقولوا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، فیضا قالوہا، پس جب انہوں نے کلمہ کہہ دیا، وصلوا صلاتنا، نماز پڑھی انہوں نے ہماری نماز کی طرح، واستقبلوا قبلتنا، اور انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، واکلوا ذبیحتنا، ہمارا ذبیحہ کھایا، فقد حرمت علینا دماؤہم و اموالہم، پس تحقیق حرام ہو گیا ہم پر خون ان کا اور مال ان کا، اللہ بحقیہ، مگر اس کے حق کے ساتھ، حق کے ساتھ یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہوں، وحسابہم علی اللہ، ان کا پوشیدہ حساب اللہ تعالیٰ پر ہے کہ انہوں نے کلمہ دل سے پڑھا کہ اوپر سے پڑھا ہے۔ قال علی بن عبداللہ حدثنا خالد بن الحارثی قال اخبرنا حمید قال سوال کیا میمون بن سیاہی ان انس بن مالک قال فقال، پس کہا یا ابو حمزہ، اے ابو حمزہ، ما یحرم دما العبد، کب حرام ہوتا ہے خون بندے کا، و مال، اور مال اس کا، وقال، پس کا من شہیدہ، جس نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے صلی صلاتنا، نماز پڑھی اور ہماری نمازوں کی طرح نماز پڑھی، واکلا ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھایا، فہو مسلم، پس وہ مسلمان ہے، مل مسلمی، اس کی ذمہ داری مسلمان کے لیے، اس کی جان اس کے مال کی ذمہ داری مسلمان کے لیے واجب ہے، وعلیہ، اس پر یہ ذمہ داری ہے، مال مسلم، جو مسلمان ہے۔ قال ابن ابی مریم اخبرنا ابن ایوب قال کا اخبرنا حمید قال کا اخبرنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ باب قبلۃ المدینہ، باب ہے قبلہ مدینہ والوں کا، وال شام، اور شام والوں کا، مشرق ہے، لیس فی المشرقی ولا فی المغربی، نہیں ہے مشرق میں اور نہ مغرب میں قبلہ، پاک پیغمبر کے قول کے مطابق، لا تستقبل القبلۃ، نہ تم قبلہ رخ ہو کے بیٹھو، بغایتی، قضائے حاجت کے لیے یا پخانہ کے لیے، او بولی، یا پیشاب کے لیے، ولیکن شرقو او غربو، اور لیکن مشرق کرو یا مغرب کرو، کیونکہ بیت اللہ کے رخ کے حساب سے ہمارا تو مغرب کی طرف قبلہ ہے، ان کا مغرب کی طرف قبلہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ تم مشرق اور مغرب کرو، شمال اور جنوب ہے ان کی پشت اور ان کا منہ قبلے کی طرف آتا ہے۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال اخبرنا سفیان قال اخبرنا زہری عن عطاء ابن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی،
بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا ذا اتیتم الغائطہ، جب تم آؤ قضائے حاجت کے لیے، فلا تستقبلوا القبلۃ، پس نہ تم قبلہ کی طرف منہ کرو، ولا تستدبروها، اور نہ اس کی طرف پشت کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق کرو یا مغرب کرو۔ قال ابو ایوبہ قدمنا الشام، کہا ابو ایوب نے ہم آئے شام میں، فوجدنا مراحیزا، پس پایا ہم نے واش روموں کو، بنیت قبلہ القبلہ تھا، کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بنائی گئی تھی، فننحرف، پس ہم واپس آئے، ونستغفر اللہ، اور ہم نے بخشش مانگی اللہ تعالیٰ عز و جل سے، کہ کیسے لوگ ہیں انہوں نے اپنے قبلے کی طرف، کیونکہ بیت المقدس بھی ان کا قبلہ تھا، کہ منہ کر کے واش روم بنائی ہوئی ہے۔ وعن زہری عن عطاء قال کا سمیت ابو ایوب عن نبی، کہتے میں نے سنا ابو ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مثل اسی کی مثل حدیث۔ بس کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔